اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 14 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ کے قریب قدید نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا، لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھس گئے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور فرمایا، تم اس وقت کیسے لگو گے جب تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرنے والوں کو واپس کرنے کا وعدہ کیا۔ واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے ہیں تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے۔ برجستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا کہ اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں کسریٰ کا خزانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے تو سارے مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں سن 24 ہجری میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، پتھر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ مسلم کی روایت ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں رحمت طلب کرنے کی دعا۔ دین پر یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیریے اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، تلاوت قرآن کی فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت قرآن اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے سے بہتر ہے، اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے۔ مشکات کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون و خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں جنت کی عمارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی عمارت کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکڑیاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج،
پچھنا اور مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم حجامہ لگواؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے تم مہندی لگاؤ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہٰذا ان سے بچو۔ پہلا کہ تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ دوسرا حرص یعنی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تھا۔ تیسرا حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔ ابن عساکر کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ جو دنیا سے چل گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے۔ یا اللہ اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔